حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمارے پیارے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے فطرانہ کے غلے کی حفاظت کے لیے مقرر فرمایا۔ رات ہوئی تو ایک شخص آیا اور غلہ بھرنے لگا۔ میں نے اسے پکڑ کر کہا، میں تجھے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کروں گا۔ اس نے کہا، میں غریب ہوں، عیال دار اور حاجت مند ہوں۔ میں نے اسے چھوڑ دیا۔ جب صبح ہوئی تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یا ابا ہریرہ ما افعل اسیرک البحر حت، اے ابو ہریرہ تمہارے رات کے قیدی کا کیا ہوا؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اس نے سخت حاجت اور عیال داری کی شکایت کی، مجھے رحم آیا تو اسے چھوڑ دیا۔ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس نے تجھ سے جھوٹ بولا اور وہ پھر آئے گا۔ میں نے سمجھ لیا اور مجھے یقین ہو گیا کہ وہ چور پھر آئے گا، کیونکہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ اس کے انتظار میں تھا کہ وہ چور پھر آیا اور غلہ بھرنے لگا۔ میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا، تجھے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے جاؤں گا۔ اس چور نے کہا، مجھے چھوڑ دو، میں محتاج ہوں اور بال بچے والا ہوں، اب نہیں آؤں گا۔ مجھے اس پر رحم آ گیا اور میں نے اس چور کو چھوڑ دیا۔ جب صبح ہوئی تو ہمارے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ما فعل اسیرک، اے ابو ہریرہ تمہارے قیدی کا کیا ہوا؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اس چور نے سخت محتاجی اور بال بچوں کی شکایت کی تو مجھے پھر اس پر رحم آ گیا اور میں نے اسے چھوڑ دیا۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اما انہ قد کذبک وسیعود، اما انہ قد کذبک وسیعود، اے ابو ہریرہ یاد رکھو، اس نے تم سے جھوٹ بولا ہے اور وہ پھر آئے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے ہمارے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان پر یقین تھا کہ وہ ضرور آئے گا۔ میں انتظار میں تھا اور وہ چور آیا اور غلہ بھرنے لگا۔ میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا، تجھے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حضور میں پیش کروں گا، تو ہر بار یہی کہتا ہے کہ پھر نہیں آؤں گا، پھر آ جاتا ہے۔ اس چور نے کہا، مجھے چھوڑ دو، میں تجھے ایسے کلمات یعنی وظیفہ سکھاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس سے نفع دے گا۔ جب تم آرام کے لیے بستر پر جاؤ تو آیت الکرسی پڑھ لو۔ صبح تک اللہ کی طرف ایک محافظ فرشتہ رہے گا، وہ صبح تک شیطان تمہارے قریب نہیں آئے گا۔ میں نے اس چور کو چھوڑ دیا۔ صبح ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، اے ابو ہریرہ تمہارے قیدی کا کیا ہوا؟ میں نے عرض کیا، اس چور نے مجھ سے کہا، میں تم کو ایسے کلمات سکھاتا ہوں جس سے اللہ تعالیٰ تمہیں نفع دے گا۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اما انہ قد صدقک وہو کذاب، اس نے سچ ہی کہی ویسے وہ بڑا جھوٹا ہے۔ اور آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ہریرہ جس سے تم 3 راتوں سے گفتگو کر رہے ہو، جانتے ہو وہ چور کون ہے؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، میں اس چور کو نہیں جانتا ہوں۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ذاک شیطان، وہ شیطان ہے۔ ایمان والو، اس حدیث پاک سے 2 مسئلے معلوم ہوئے۔ ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب دانائے غیوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو علم غیب عطا فرمایا ہے، جبھی تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ چور کل پھر آئے گا، اور ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ بھی معلوم ہے کہ وہ آنے والا اور چوری کرنے والا کوئی انسان نہیں بلکہ شیطان ہے، اور یہ علم غیب نہیں تو اور کیا ہے۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ ہم سونے سے پہلے اپنے بستر پر آیت الکرسی پڑھ لیں تو اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کے لیے فرشتہ مقرر فرماتا ہے جو رات بھر ہماری حفاظت کرتا ہے۔ یہ ہے آیت الکرسی شریف کی برکت۔ اللہ تعالیٰ ہم کو پیارے نبی مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے علم غیب پر ایمان رکھنے کی اور سونے سے پہلے آیت الکرسی شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔
ہمارے آقا سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم وضو کرو تو بسم اللہ والحمد للہ پڑھ لیا کرو۔ اس کی برکت یہ ہوگی جب تک تمہارا وضو باقی رہے گا اس وقت تک فرشتے تمہارے لیے نیکیاں لکھتے رہیں گے۔